بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. ہر چیز مقصد کے تابع ہوتی ہے، اور جب اہل مغرب نے اپنے دین سے انکار کیا تو ان کو زندگی کا مقصد کو ریڈیفائن کرنا پڑا، اور بھی بہت ساری چیزوں سے ان کو انکار کرنا پڑا. جو ایک بنیادی چیز تھی جس سے انہوں نے انکار کیا وہ ہے ریلیجس نالج. تو انہوں نے پوری ایک نئی تھیوری آف نالج بنائی کہ علم کیا ہے، اس کو کس چیز کو کہتے ہیں. اور یہ تھیوری 20th سینچری میں اس کا سب سے زیادہ ایک بہت ہی پاورفل شکل میں اس کا ایک فلسفہ بنا ہے جس کا نام ہے لاجیکل پازیٹیوزم. آج کا لیکچر لاجیکل پازیٹیوزم کیا چیز ہے اور اس کے کیا اثرات ہوئے اس چیز کے بارے میں ہے. لاجیکل پازیٹیوزم ایک فلسفی ہے جو ایک طرح سے 20th سینچری میں غالب آ گئی، سب لوگوں کے دل و دماغ پر اس کا اثر ہوا. جس کسی نے بھی مغربی تعلیم پائی اس نے لاجیکل پازیٹیوزم کے اثرات کو کسی نہ کسی درجے میں قبول کیا. یہی بنیاد ہے اکنامک تھیوری کی، اور یہ نہ صرف یہ کہ پوری ہی غلط ہے بلکہ اسلام سے بنیادی طور پہ ٹکراتی ہے. تو جس کو کہتے ہیں کہ یعنی اس کا جو ریجیکشن ہے لاجیکل پازیٹیوزم کا، یہ خود ویسٹ میں بھی ہو گیا ہے، ان دا سینس کہ ویسٹ والوں نے دیکھا کہ یہ فلسفی چل نہیں سکتی اور اس کو ریجیکٹ کر دیا. اس کے باوجود جو فاؤنڈیشنز آف سوشل سائنس تھے وہ اسی فلسفی پہ بنے اور ابھی تک وہ ویسے ہی چل رہی ہے. یعنی جب لاجیکل پازیٹیو کو ریجیکٹ کیا گیا تو ضروری یہ تھا کہ پھر سے فاؤنڈیشنز بنائے گئے جائیں اکنامکس کے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ نوٹس لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ تو ریکارڈ ہو رہا ہے، اور بات یہ ہے کہ یعنی اگر غور سے سنو اور سمجھنے کی کوشش کرو تو وہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا وہ اصل میں مطلوب ہے، اور یہ جو تحریر ہے یہ بے جان ہے، اور اس کو بعد میں پڑھو گی تو بھی اتنا بات نہیں سمجھ میں آئے گی جو ابھی اگر توجہ سے سنو گی. اور اگر یعنی کچھ چیزیں یاد نہیں رہیں جو کہ ہوتا ہے تو وہ پھر سے لیکچر سن لینے سے یاد دہانی ہو جائے گی. تو اصل میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس بات کے عادی ہو چکے ہیں کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ تو سمجھ میں آنی ہی نہیں ہے، کیونکہ اتنے چوڑے الٹے پلٹے اٹ پٹانگ ڈائیگرامز اور میتھس وغیرہ لوگ لکھاتے رہتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ چلو ہار مان لی ہے سمجھنے کی کوشش سے، تو بس وہ کسی طرح سے اس کو لکھ کے اس کو ریپروڈیوس کر دینا مقصد ہے. یہاں پہ ہمارا مقصد ہی
مختلف ہے. یہ جو بھی میں باتیں ڈسکس کر رہا ہوں یہ لکھی ہوئی کہیں نہیں ملیں گی بہت، بلکہ ہمارے پریویس لیکچرز میں بھی میں نے نہیں کیا ہے. تو یہ لاجیکل پازیٹزم کیا ہے، یہ کیسے ابھرا، اس کے پرنسپلز کیا ہیں اور اس کے کیا مضر اثرات ہوئے، اور اسلام میں اس کی کیا علاج ہے، یہ ساری چیزیں آج میں کسی نہ کسی درجے میں کور کرنے کی کوشش کروں گا. تو بنیادی ایشو یہ ہے کہ نالج کس چیز کو کہتے ہیں، نالج کیا ہے، اور اسلام میں تو اصل علم ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، معرفت جس کو کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننا جو ہے یہ لمحہ بہ لمحہ ہے، یعنی اس لمحے مجھے یہ پتہ ہو، اس کا احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور جو بھی میں عمل کر رہا ہوں اس کو جانچا جا رہا ہے. اگر وہ عمل ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تو اس سے میری روحانی ترقی ہوگی. اگر کوئی میں ایسا عمل کروں جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے تو اس سے مجھے نقصان ہوگا. تو یہ ہر لمحہ زندگی کا اس طرح سے گزارنا کہ اللہ تعالیٰ کو پہچان کے، یہ ہے علم. اور غفلت اور نادانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچاننا، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہونا. یعنی یہ ایک لمحہ ہے، اس وقت خیال ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی کوئی چیز ہے. اور تو پھر یعنی اپنی زندگی کے مقصد سے انسان غافل ہے، پھر وہ ہر قسم کے گمراہی میں پھنس سکتا ہے. یعنی کچھ بڑی گمراہیاں ہیں جو شیطان اور نفس سکھلاتا ہے، اس سے جو ہے وہ انسان ایسے کام کر سکتا ہے جس سے وہ بعد میں ہدایت سے محروم ہو جائے. اور کچھ چھوٹی ہیں جو کہ کہہ سکتے ہیں کہ غفلت، لاپرواہی. تو اس میں یہ ہے کہ وقت ضائع ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا ہے مگر فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے. اور چونکہ زندگی جو ہے بہت تھوڑی سی ہے، اس لیے ایک طرح سے یہ بہت بڑا نقصان ہے، جس کو کہہ سکتے ہیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ انسان جو ہے وہ یعنی اپنے محدود زندگی کو اس نے اگر صحیح استعمال میں نہیں لایا تو بہت بڑا خسارہ ہو گیا. کیونکہ اس کو اگر صحیح استعمال کر لیتا تو بہت بڑی کمائی کر سکتا تھا. ایک ترکی میں ایک گورنمنٹ کی پیٹرولیم کمپنی ہے، تو منسٹر نے اس کو بلایا اور کہا کہ اس لاسٹ ایئر تمہاری کتنی پروفٹ ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ ہم اتنے کروڑ کمائے. تو اس نے کہا آئے ہے بہت نقصان ہو گیا. تو اس نے کہا کیسے؟ ہم نے تو اتنے ساری پروفٹس کی. اس نے کہا تم نے تو 10 کروڑ پروفٹس کی، اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس نے 50 کروڑ کی، تو تمہارا تو بہت نقصان ہوا. اسی طرح سے جس نے یعنی زندگی بہت قیمتی تھی، اس نے اگر اس کو گزار دیا تو بہت بڑا نقصان ہو گیا اس کا. تو اب یہ اسلامک آئیڈیا ہے کہ نالج کیا ہے. اور اب اس کے بعد اگلی بات یہ ہوتی ہے کہ چلو اللہ تعالیٰ کی معرفت اگر مقصد ہے تو وہ کیسا پیدا ہوگی. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکام دیے ہیں کہ یہ کر لو. تو وہ چیزیں کمپلیکیٹڈ ہیں، جس طرح سے گاڑی چلانا سیکھنا جو ہے وہ ایک کمپلیکیٹڈ چیز ہے، یعنی اس میں
بہت ساری چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں، اور گاڑی چلانا سیکھنا معمولی چیز ہے اس کے مقابلے میں جو دین ہے. تو ایک عمل کرنا جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یہ ایک بہت مشکل کام ہے. اس کو سیکھنے میں محنت لگتی ہے کہ نیتوں کو کیسے درست کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو کیسے پہچانا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سنت ہے. پھر یہ سب تو موٹی موٹی باتیں. اس کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ تو دل کے جذبات کو دیکھتے ہیں، تو ان کو کیسے بنایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خون اور گوشت نہیں پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، مگر وہ دل کی کیفیت پہنچتی ہے. اور وہ دل کی کیفیت کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ اچھا اللہ کا حکم ہے، اس کو پورا کرنے کی مجبوری ہے. ایک یہ ہے کہ جذبہ ہے کہ ہاں اللہ شوق ہے، اشتیاق ہے. اور بہت سارے کیفیات ہیں جو جن کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا. تو اب جو نالج ہے وہ اس بات کی نالج ہے کہ وہ کون سے اعمال کیے جائیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آئیں، جو ہمیں بڑھانے والے ہوں، جو تزکیہ کرنے والے ہوں، جو ہمارا تعلق اللہ بڑھانے والے ہوں. یہ سب دس از نالج. تو جو ویسٹ والے ہیں ان کے یہاں بھی کچھ نہ کچھ دین کے دھندلے سے آثار تو باقی تھے، مگر چونکہ کرسچینٹی کے جو بڑے بڑے لیڈرز تھے انہوں نے بہت بڑے پیمانے پر بڑی بڑی برائیاں کی، تو عوام کا دل دین سے بیزار ہو گیا. اور پھر انہوں نے سوچا کہ دین تو غلط نکلا، تو اب نالج کی کیا بنیاد بنے، کیونکہ وہ بات جو سب لوگ مانتے تھے اور سب لوگ اس پہ ایگری تھے وہی غلط تھی. اب ہمیں کوئی اور بنیاد ڈھونڈنی ہوگی علم کی. تو انہوں نے کہا کہ علم تو وہی ہے جو دو بنیادیں انہوں نے ڈھونڈی، جس کو کہتے ہیں کہ ایک تو مشاہدہ اور دوسرا عقل. یہ بالکل جس کو کہا جائے کہ مشاہدے کے معنی ہے الہام سے انکار. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب. جہاں پہ ہم شروع کرتے ہیں بات کے ایمان کا تقاضا ہے. ایمان خود ہی ہے ایمان بالغیب، جو چیز نظر آ رہی ہے اس پہ تو ایمان کی ضرورت نہیں. میں ایمان لایا کہ یہاں پہ ٹیبل ہے، یہ تو ضروری نہیں کیونکہ ہم سب دیکھ رہے ہیں. ایمان لایا کہ اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ ایمان کی ضرورت اس لیے ہے کہ نظر نہیں آ رہے. تو جو بنیاد ہے اسلام کی اور جو بنیاد ہے پازیٹیو کی، وہ بالکل ہی آپس میں ٹکراتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے صرف اس چیز پہ جو کہ مشاہد ہے، جو کہ مشاہدے میں ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا علم جو ہے وہ مشاہدے کے اوپر ہم عقل استعمال کریں گے اور اس کے ذریعے سے جو نتیجے پہنچیں گے وہ علم ہے. بس علم اسی چیز پہ محدود ہے. تو یہ بات چلی ان کی شروع سے، ڈیوڈ ہیوم نے. مگر اس میں وہ کون چیزیں ہیں جو کہ علم میں شامل ہیں اور کون نہیں ہے، اس میں کافی ابہام تھا. ان کا آپس میں ڈبیٹ تھی کہ کیا یہ علم ہو سکتا ہے کہ نہیں. اور کافی عرصے تک یہ خیال رہا کہ مورالٹی جو ہے کہ ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے، اور اچھے کام کیا ہیں یہ سب چیزیں بھی ہم ثابت کر سکیں گے عقل سے اور مشاہدے سے، کہ اگر کوئی آدمی چوری کرتا ہے تو یہ برا ہے. یہ بات کسی نہ کسی طرح سے سائنس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل جائے گی. کس طرح سے پتہ چل جائے گی اس کے بارے میں
کوئی وضاحت نہیں تھی کہ یہ کیسے ہوگا، مگر لوگوں کا خیال تھا مثلاً کہ بایولوجیکلی اس کو پروو کر دیں گے یا اور کوئی، مگر بیسیکلی آئیڈیا یہی تھا کہ صرف عقل اور مشاہدے کا اعتبار ہوگا اور کسی چیز کا ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک بار دھوکہ کھا چکے تھے اپنے دین سے۔ تو اس ایٹماسفیئر میں یہ 20th سینچری میں لاجیکل پازیٹیزم کا فلسفہ ابھرا، اور اس کی بنیاد ایسے پڑی کہ جو پرابلم ان لوگوں کے سامنے تھا بہت عرصے سے یہ پروو کرنا چاہ رہے تھے۔ بیسیکلی انہوں لوگوں نے کہا کہ اچھا دین تو بیکار ہے، تو سائنس کو انہوں نے اپنا دین بنا لیا اور کہا کہ جو بھی سائنٹیفک چیز ہے وہ صحیح ہے، اور سارا علم جو ہے وہ سائنٹیفک ہے۔ چنانچہ کسی چیز کے بارے میں کہنا ابھی بھی یہ بات ہے کہ یہ سائنٹیفک بات ہے تو پھر یہ یعنی تعریف ہے، اور اگر یہ ان سائنٹیفک ہے تو یہ اس کا الٹا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے، جیسے کہ ہمیں بات ہے کہ سائنٹیفک بات کا مطلب یہی ہے کہ اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے، اور یہ ایک گیس ہے، اور آج صحیح ہے اور کل غلط ہوگی۔ سائنس کا یہ بنیادی نیچر ہے، مگر ان لوگوں نے سائنس کو اپنا دین بنایا، اور اب انہوں نے اس بات کی یعنی فلاسفی آف سائنس اس بات کی کوشش تھی کہ اس بات کو ثابت کریں کہ سائنس برتر ہے اور باقی ساری چیزیں جو سائنس نہیں ہیں وہ سب غلط ہیں۔ جس سے آج بھی ہمارے یہاں مدرسے میں طلباء جب امام ابو حنیفہ کا مذہب پڑھتے ہیں تو لکھتے اس کو ان کو سکھلایا جاتا ہے کہ اچھا اس مسئلے میں جو ہے وہ چاروں اماموں کی یہ رائے ہے، اب اس میں آپ امام ابو حنیفہ کے مسلک کی برتری کو ثابت کریں، تو اس کے لیے اس کے دلائل ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارے یہ دلیل ہے اور ان کے خلاف یہ دلیل۔ تو ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اپنے دین کی برتری کو ثابت کرے، تو انہوں نے اس بات کی کوشش میں لگے کہ ہم پروف کر دیں کہ سائنٹیفک نالج جو ہے وہ صحیح ہے اور برتر ہے اور اعلیٰ ہے، اور باقی سب چیزیں غلط ہیں اور بے معنی ہیں۔ تو اس میں ایک مشکل ان کو یہ پیش آئی کہ جو بنیادی دین کا تقاضا تھا کہ ہمیں ایمان بالغیب ہو، ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانے اس کی نشانیوں کے ذریعے سے، یہ سائنس میں بھی موجود ہے۔ کیونکہ سائنس میں ہم کہتے ہیں کہ دیکھو یہ سیب یہ زمین پہ گر گیا، تو یہ کیوں گر گیا ہمیں نظر تو نہیں آ رہا ہے، کہ مگر ایک گریوٹی کا ایک فورس ہے، یہ انسین ہے، مگر ہمیں جو اس کا ایویڈنس نظر آتا ہے تو اس سے یہ ہم ریڈیوس کرتے ہیں کہ حالانکہ یہ ہمیں نظر بھی نہیں آتا، محسوس بھی نہیں ہوتا، مگر پھر بھی یہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ اور دنیا جو ہے وہ سورج کے گرد جو چکر کاٹ رہی ہے تو اس لیے کہ ایک فورس آف گریوٹی ہے، اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ یعنی دنیا کی ایک ویلاسٹی ہے، اور جنرلی اسپیکنگ اگر کوئی بھی آبجیکٹ موو کر رہا ہے تو وہ جس رخ پہ موو کرتا ہے اسی پہ موو کرے گا، تو وہ دنیا گول نہیں چکر کاٹ سکتی، اگر وہ جا رہی ہوتی تو سیدھی لائن میں چلی جاتی، مگر ایک فورس ہے جو اس کو سورج کی طرف کھینچ رہا ہے تو وہ اس کو روٹیٹ کرتی ہے۔ تو اس طرح سے یعنی ایویڈنس کو استعمال کر کے ہم مشاہد سے غیب کی طرف جاتے ہیں، ایٹمز کا ایگزسٹنس اور الیکٹرانز کا اور الیکٹریکل چارجز کا، بہت ساری چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں، اور ان کو ہم ڈیڈیوس کرتے ہیں ان کے آثار کے ذریعے سے۔ تو یہ پیٹرن ایگزیکٹلی دا سیم ہے جو کہ ریلیجن میں استعمال ہوتا ہے، کہ اللہ نظر تو نہیں آ رہے ہیں مگر بہت ساری چیزیں ہیں جن سے ہمیں یہ گواہی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے۔ تو وہ اس کو اس سے انکار کرنا چاہتے تھے، مگر اس کا کوئی طریقہ نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ کیسے ہو۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ ایک پرابلم تھا ان کے سامنے جس کو کہتے ہیں ڈیمارکیشن پرابلم، کہ کیسے ہم فرق کریں کہ یہ چیز سائنٹیفک ہے اور یہ ان سائنٹیفک۔ جب ہم کہنا چاہتے ہیں کہ سائنٹیفک ساری چیزیں صحیح ہیں اور ان سائنٹیفک ساری چیزیں غلط ہیں، تو پتہ کیسے چلے کہ یہ چیز سائنٹیفک ہے
کہ نہیں ہے. وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بارش گرتی ہے اور اتنے بہترین طریقے سے دنیا کا انتظام ہے، اور اس سے یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، مگر پھر اگر اس کو غلط کہیں گے تو پھر الیکٹران سے بھی انکار کرنا ہوگا اور گریوٹی سے بھی انکار کرنا ہوگا. تو یہ ڈیمارکیشن پرابلم تھا. یہ اس پہ وہ سر مارتے رہے بہت عرصے تک کہ کس طرح سے ہم فرق کریں. پھر لاجیکل پازیٹیوزم نے ان کو اس بات کا ایک بہت خوبصورت حل دیا. غلط تھا مگر وہ اس کے چکر میں آ گئے کہ کیونکہ ان کی ضرورت کے مطابق تھا. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کو تلاش تھی ایسے ایک فلسفے کی جو دین کی برتری ان کے ثابت کر دے. اب وہ لاجیکل پازیٹیو نے اس مسئلے کو حل کر دیا. حالانکہ وہ فلسفہ غلط تھا مگر وہ اتنا اپیلنگ تھا ان کو کہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. اس کے اندر یعنی جس طرح سے یہ ایوولوشن کا معاملہ ہوا کہ ایوولوشن کی تھیوری جو ہے وہ جب ڈارون نے پیش کی تو اس میں بہت سارے مفروضات تھے کہ ایسا ہوا ہوگا، ایسا ہوا ہوگا، ایسا ہوا ہوگا، جو کہ بعد میں غلط ثابت ہوئے. مگر چونکہ وہ ان کی ضرورت کے مطابق تھی، ایوولوشن بھی اسی ضمن میں نکلا کہ بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ باقی ساری مخلوق سے فرق ہے. یعنی انسان سوچتا بھی ہے اور اس کے اندر جذبات بھی ہوتے ہیں، عقل بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں ڈسٹنگوش کرتی ہیں باقی جانوروں سے. تو یہ ایک کلیئر کٹ ایویڈنس ہے اللہ تعالیٰ کے وجود پہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے. اگر یہ دنیا خود بخود چلی تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. جس طرح سے وہ بھی پیدا ہوئے اس طرح سے بھی پیدا ہوئے. تو اور پھر یہ ہے کہ یعنی یہ سب چیزیں وجود میں آخر کیسے آئی؟ اللہ تعالیٰ نے بنائی، یہ تو سب کو سمجھ میں آتا ہے. خود بخود کیسے بن گئی؟ انسان خود بخود کیسے بن گیا؟ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. بلکہ ایک بہت بڑے ملحد نے کہا ہے کہ ہاں ایوولوشن کی تھیوری کے پہلے ایتھیزم کی کوئی سیٹسفیکٹری بنیاد نہیں پائی جا سکتی، کیونکہ اس سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکتا کہ انسان یعنی اگر ایوولوشن کی تھیوری نہ ہو تو پھر اس کا کوئی سیٹسفیکٹری آنسر نہیں ہے کہ انسان کیسے بن گیا خود بخود. یعنی ایوولوشن ایک بہت کروشل بنیاد تھی ایتھیزم کی جو ویسٹ میں شروع ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے انکار کیسے ہو سکتا ہے، دنیا خود بخود کیسے وجود میں آ سکتی ہے، اس کا کوئی جواب نہیں. تو اس کا اور پھر اتنے سارے جانور، تو پھر انہوں نے ایوولوشن بنایا کہ سب سے پہلے مٹی تھی، پھر وہ آپس میں ٹکرا وکرا کے ایک چھوٹا سا ایک معمولی سا کوئی زندگی کی قسم بن گیا. جیسے کہ اس زمانے میں سمجھا جاتا تھا کہ گوشت کو چھوڑ دیں تو اس پہ چھوٹے چھوٹے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں. تو ان کا خیال تھا کہ یہ یعنی مٹی وغیرہ سے مٹی گوشت مل کے خود بخود ایک کیڑا پیدا ہو جاتا ہے. بعد میں پتہ چلا کہ یہ غلط ہے، مگر اس زمانے میں یہی سمجھا جاتا تھا. انہوں نے کہا کہ چھوٹے معمولی کیڑے جو ہیں وہ ایسے ہی چیزوں کے یعنی آپس میں مل جانے سے ایکسیڈنٹلی یعنی ایسے ہی بغیر کسی ظاہری سبب کے وجود میں آ سکتے ہیں. اور جب چھوٹے چھوٹے کیڑے آ جائیں گے تو پھر آہستہ آہستہ پھر یہ ایوولوشن کی پروسیس تھی جس کے ذریعے سے وہ چھوٹے کیڑے جو ہیں وہ بڑے کیڑے بن جائیں گے اور آخر میں انسان بن جائیں گے. تو اس طرح سے یہ ایوولوشنر کی ایک تھیوری تھی اور یہ ان کی ضرورت کے مطابق تھی. اینڈ تو انہوں نے کہا کہ یہی صحیح ہے اور اس پہ بڑی زبردست ڈبیٹ ہوئی. حالانکہ اس وقت اس کے کوئی ایویڈنس نہیں تھا. بہت ساری چیزیں ڈارون نے کہیں جو کہ ایویڈنس کے لیے ضروری تھی وہ بعد میں غلط ثابت تھی. مثلا ایک یہی تھا کہ یہ جو درجہ بدرجہ چینج ہونا تھا ایوولوشن، اس میں بہت ساری سٹیجز ضرورت تھی. یعنی جو ایوولوشنری چینج کی پروسیس ہے وہ ملینز آف ایئرس پہ چلتی ہے اور بہت ہلکے ہلکے چلتی ہے. تو ایک نسل یعنی جیسے گھوڑا ہے وہ اس سے پہلے ایک اور فارم تھا، تو ان دونوں کے بیچ میں بہت ساری لنکس چاہیے کہ تدریجی ایک یعنی اگر 2 پاؤں کا سے 4 پاؤں پہ چلا گیا تو بیچ میں ایک سٹیج آئے گا جس میں پاؤں چھوٹے ہو جائیں گے، کم ہو جائیں گے اس طرح سے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ جمپ کر جائے کہ پہلے ایک بندر تھا اس کا ایک
بچہ ہو، جو انسان ہو، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا یعنی اسٹیجز میں ہوگا. تو بہت سارے اسٹیجز کی ضرورت تھی. انہوں نے ساری دنیا کو کھود مارا کہ وہ مسنگ لنکس کو ڈھونڈیں، کہیں نہیں ملی. تو اب انہوں نے ایک نئی تھیوری بنائی کہ ایکسلریٹڈ ایولیوشن ہوا، جس میں جمپس بھی آئیں. خیر اس زمانے میں یعنی میرا کہنے کا اس وقت مطلب یہ نہیں ہے کہ ایولیوشن کو کرٹیک کیا جائے، کہ ان کی ضرورت تھی کہ کیسے خدا سے انکار کریں. اس ضرورت کے مطابق ایولیوشن بہت سوٹیبل تھا، چنانچہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، حالانکہ اس تھیوری میں بہت سارے گیپس تھے اور فلاز تھے. انہوں نے کہا کہ یہ بعد میں فل ہو جائیں گے. اس ایمان پہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ابھی ہمیں سارے اس کے تھیوری کے ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں کہ کیسے فٹ کرے گی، مگر بنیادی طور پہ آئیڈیا صحیح ہے کہ ایسے ہی ہوا ہوگا. اب اس میں جو پرابلمس ہیں وہ ہم بعد میں حل کر لیں گے. تو پرابلم جو حل کرنے کی کوشش کی تو ابھی بھی نہیں حل ہوئے ہیں. سب سے بنیادی جو پرابلم ہے ایولیوشن میں وہ یہ ہے کہ جو سب سے سمپلسٹ لائف فارم ہے، سیل ہے، خلیہ جس کو کہتے ہیں، وہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ اس کو خود بخود پیدا ہو جانا کسی کے تصور میں نہیں. کوئی بھی سائنسدان اس کو نہیں ایکسیپٹ کرتا. اس سے کم درجے کا کوئی چیز نہیں ہے. تو چنانچہ بنیاد یعنی کہ مٹی اور پانی مل کے ایک چیز بن گئی جو کہ زندگی، جو کہ زندہ تھی، تو وہ سیل بن گیا. یعنی اس وقت ہمیں یہی نظر آتا ہے. تو یہ تو کوئی نہیں مان سکتا کہ سیل جیسی کمپلیکیٹڈ چیز، جیسے ایک پورا شہر ہے وہ زلزلہ ہو اور ایک شہر پیدا ہو جائے، اس میں انڈسٹری فیکٹری لگی ہو، یہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے ایک سیل خود بخود جو ہے وہ وجود میں نہیں آ سکتا. اس کو تو سب مانتے ہیں. اب وہ سیل کیسے وجود میں آیا؟ تو اب ان کی تھیوری یہ ہے، یعنی ڈارون کے زمانے میں تو سیل معلوم ہی نہیں تھا کہ سیل کیا چیز ہے. تو ان کا خیال تھا کہ زندگی کے ایلیمنٹری فارمز جو ہیں وہ بہت سادہ ہوتے ہوں گے، تو وہ خود بخود وجود میں آ سکتے ہوں گے. مگر جو سب سے جو بنیادی لائف فارم ہے وہ سیل ہے، اور وہ اتنا کمپلیکس ہے، اس تک یعنی کوئی پہنچ نہیں سکتا خود سے. تو اب انہوں نے تھیوری بنائی ہے کہ اس سے سمپلر لائف فارمز ہیں جو اب وجود میں نہیں ہیں، وہ خود بخود پیدا ہو گئے. وہ کیا تھے وہ ہمیں معلوم نہیں، کیونکہ وہ وجود ہی نہیں. مگر وہ ہوئے ہوں گے، کیونکہ اب ہماری ایک تھیوری ہے، اس کو صحیح ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وجود تو ہے نہیں. اس لیے سیل کو کس نے پیدا کیا؟ اب وہ پیدا نہیں ہوا خود بخود، تو وہ اس کی کوئی طریقہ ہوگا. اب وہ طریقہ ہمیں معلوم تو نہیں ہے، مگر ہوا ہوگا ضرور. یعنی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے. تو پھر اس ایمان کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ کچھ اور ایلیمنٹری فارمز تھے، جو ایک ایلیمنٹری فارم وجود میں آیا، پھر اس سے زیادہ کمپلیکس ہوا، پھر اس سے زیادہ کمپلیکس، آخر کار سیل بن گیا. اب وہ کہاں گئے؟ کہتے ہیں کہ وہ سیل اتنا ایفیشینٹ لائف فارم تھا کہ اس سے پچھلے والی جو پرانی چیزیں تھیں وہ اس کے سامنے کمپیٹ نہیں کر سکیں، اس لیے وہ سب ختم ہو گئے. اب ہم ڈسکور کریں گے ابھی، یعنی یہ ایک ایمان ہے کہ آگے جا کے ہم اس کو مینوفیکچر کریں گے. وقتاً فوقتاً آتی ہے رپورٹ کہ ہاں ہم نے ایک چیز ڈسکور کر لی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، اور اس سے اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ایولیوشن تھیوری صحیح ہے. یعنی کہیں سے کوئی اگر کوئی پارشل ایویڈنس کسی قسم کا مل جائے تو بات اس پہ ہا کرتے ہیں کہ، مگر بیسیکلی یعنی بہت ساری تھیوریز ایسی ہیں جن میں بہت سارے ایلیمنٹس ہیں جو کہ ابھی یعنی مفروضے ہی ہیں، مگر چونکہ وہ تھیوری ضرورت کے مطابق ہوتی ہے تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ ثابت شدہ تھیوری ہے جیسا کہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ لاجیکل پازیٹیوزم ہے کہ یہ وقت کی ضرورت کے مطابق ان کے بہت صحیح بیٹھی، تو اس لیے اس کو قبول کر لیا گیا. تو اس میں جو ایک بنیادی بات تھی وہ یہ تھی کہ ایک فلسفی ہے برٹرینڈ رسل، اس نے ایک تھیوری بنائی کہ جیسے یونیکارنز کا لفظ ہے. یونیکارن ایک میتھیکل جانور ہے، اس کا کوئی وجود نہیں، اس کا کوئی ڈسکرپشن ہے، اس کا ایک سینگ ہوتی ہے اور گھوڑا نما ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں. جس طرح سے
ہمارے یہاں بھی ہیں، یعنی ڈریگنز ہیں اور ایسے ایسے جانور، سندباد جہازی کے سفر میں ایسے ایسے جانور ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ یہ ایک ڈسکرپشن ہے، اس کا ہم یعنی بتلا سکتے ہیں کہ اچھا یونیکارن ہے، اس کے پر ہوتے ہیں، گھوڑے نما ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، مگر اس کا کوئی اصل میں وجود نہیں ہے. تو اس نے اس کا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ہو جس کا کوئی وجود نہیں ہو مگر اس کو ہم ڈسکرائب کر سکیں، اس کے بارے میں اس نے کچھ فلسفہ بنایا جس کی تفصیل میں جانے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے. یہ لاجیکل پازیٹیوسٹ نے اس آئیڈیا کو لے کر جو بنیادی مسئلہ تھا ان کو کہ یہ الیکٹرانز اور گریوٹی کیا ہے، اس کو انہوں نے حل کر دیا. انہوں نے یہ کہا کہ اصل میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے، یا کم از کم یہ کہ اس کا وجود ہے یا نہیں ہے اس سے ہم بحث نہیں کرتے کیونکہ یہ انویزیبل ہے. تو یہ بنیادی پوائنٹ تھا کہ جس پہ وہ پھنسے ہوئے تھے کہ انویزیبلس کو ہم کیسے اپنے فلسفے سے نکالیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو نکال سکیں. تو اس کا کوئی حل ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. تو جب یہ تھیوری آف ڈسکرپشنز آئی تو ان کو ایک حل سمجھ میں آ گیا اس کا، اور حل یہ سمجھ میں آیا ان کو کہ انہوں نے کہا کہ جب ہم گریوٹی کی بات کرتے ہیں تو دراصل ہم کوئی سٹینڈ نہیں لے رہے ہیں. یہی بات تھی جو رسل نے کہی کہ جب ہم یونیکارن کی بات کرتے ہیں تو اس کی یہ معنی نہیں ہے کہ یونیکارن لازماً ایگزسٹ کرتا ہے. یو کین سے کہ ہاں یونیکارن کا ہم تذکرہ کر سکتے ہیں کہ یونیکارن نے ایسا کیا ویسا کیا، یونیکارن یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، وداؤٹ سیئنگ کہ یونیکارنز ایگزسٹ. تو جب اس نے یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم الیکٹرانز کی بات کر سکتے ہیں وداؤٹ سیئنگ کہ الیکٹرانز ایگزسٹ. ہم گریوٹی کی بات کر سکتے ہیں وداؤٹ سیئنگ دیٹ گریوٹی ایگزسٹ. اب یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اب انہوں نے کہا کہ دیکھو گریوٹی جو ہے وہ ہم اس کو اثرات سے پہچانتے ہیں کہ گریوٹی کا مطلب یہ ہے کہ لا آف گریوٹی ہے، تو اگر لا آف گریوٹی ہے تو دنیا جو ہے وہ سورج کے گرد ایک الیپٹیکل آربٹ میں گھومے گی. تو یہ ایک مشاہدے والی بات ہے. تو اس طرح ہر جو سائنٹیفک ٹرم ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ سائنٹیفک، یہ کہہ تو رہے الیکٹران، مگر مراد یہ ہے کہ ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا، اس میں ایسے ایسے ہوا، تو اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہم نے ایک فرضی پارٹیکل ایجاد کر دیا، اور وہ پارٹیکل کی وجہ سے ہم یہ سارے آبزرویشنز کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. تو پارٹیکل ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی ہمیں مطلب نہیں ہے، دراصل یہ آبزرویشنز کا ایک ایکسپلینیشن ہے. تو بظاہر یہ بات یعنی تو بنیادی طور پہ انہوں نے کہا کہ ایک جملہ جو ہے کوئی بھی سائنٹیفک سینٹنس وہ ایکویولنٹ ہے سارے جو چیزیں جو مشاہد ہیں اس کے آبزرویبل امپلیکیشنز کے. تو اس کی وجہ سے وہ جو بنیادی مسئلہ تھا کہ جو انسین کوانٹیٹیز ہیں اس سائنس میں وہ اسی طرح کی ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہیں، تو وہ بنیادی مسئلہ حل ہو گیا یہاں پہ کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم الیکٹران کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے ایکسپیریمنٹ جس کو ایکسپلین کرنے کے لیے الیکٹرانز کی ضرورت ہے یہ سب تو مشاہد ہیں. اب ہم فرشتوں کی بات کرتے ہیں تو تم مجھے بتلاؤ کہ وہ کون سا فینومینا ہے جو ہم آبزرو کرتے ہیں جس کو ایکسپلین کرنے کے لیے فرشتوں کی ضرورت ہے. اب ہم کہیں گے کہ مثلا بارش ہوتی ہے تو ہم اس کا دوسرا ایکسپلینیشن دے دیتے ہیں. ہم کوئی بھی چیز کہیں تو اس کا وہ یا تو الٹرنیٹ ایکسپلینیشن دے دیں گے یا کوئی جیسے وہ انسان کیسے پیدا ہوا اس کے بارے میں ہماری تھیوری ہے. گویا کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں ایکسپلین کرنے کے لیے دنیا کو، ہاں الیکٹران کی ضرورت ہے، گریوٹی کی ضرورت ہے. تو اب جو ہے وہ
جو مسئلہ تھا ان کا کہ کیسے سائنس کو الگ کیا جائے نان سائنس سے، یہاں پہ حل ہو گیا لاجیکل پازیٹیو سے بہت خوبصورتی کے ساتھ. تو اس کو انہوں نے بہت زور شور سے سیٹ کیا کہ صرف سائنس جو ہے وہ صرف مشاہدے سے ڈیل کرتا ہے، اور یہی ہے نالج. جو چیز بھی، جس چیز میں بھی کوئی ٹرم ایسی آئے جو کہ ان سین ہے، انویزیبل ہے، ان نون ہے، تو وہ ساری چیزوں سے ہمیں انکار ہے، وہ چیز کا کوئی وجود نہیں، وہ سائنٹیفک نہیں ہے. یعنی اس کے کئی سٹیٹس تھے. کچھ لوگوں نے تو کہا کہ وہ بس ابسرڈ ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں. دوسرے لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کی رعایت کرتے ہیں، اس کا کچھ مطلب ہوگا، مگر وہ سائنس نہیں ہے کم از کم. اور جو یعنی سالڈ اور سرٹن نالج ہے وہ سائنس ہے. باقی ساری چیزیں ہیں وہ سب ہو سکتا ہے کہ ان کا وجود ہو نہ ہو، مگر بہرحال وہ سائنس میں نہیں شامل ہو، اس کے بارے میں کسی سیکنڈری درجے کی نالج ہو سکتی ہے شاید. تو بہرحال تو اب اس کے بڑے زبردست اثرات ہوئے جب انہوں نے، اچھا دو باتیں سمجھنے کی. ایک تو یہ ہے کہ یہ بات سب نے مان لی، یعنی ویسٹرن انٹلیکچوئلس میں 100% سب اس پہ کنورٹ ہو گئے، کیونکہ یہ ان کی ایک دیرینہ خواہش تھی جو پوری ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بالکل غلط ہے، یعنی الٹیمیٹلی فیل کر گئی، یعنی اپنے ہی ان کے ٹرمز میں. اس میں دین والوں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے خود ہی اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کی. تو بعد میں پتہ چلا بہت سارے، جس طرح سے یعنی ایوولوشن نے کہا تھا کہ اس میں ہمارے لیے فلانی یعنی ایک مسنگ لنک ہمیں چاہیے ان آرڈر ٹو پروو ایوولوشن. بہت ساری چیزیں تھیں کہ ہم لوگ یہ دکھلانا چاہتے ہیں کہ فرسٹ لائف جو ہے وہ خود بخود پیدا ہو سکتی ہے آپس میں مالیکولز کے ٹکرانے سے، وہ بھی فیل ہو گیا. یعنی بہت ساری اسمپشنز تھے کہ یہ ساری چیزیں بعد میں ہمیں پتہ چل جائیں گی، جو پتہ نہیں چلی بلکہ اس کے خلاف پتہ چل گیا. تو اسی طرح سے لاجیکل پازیٹیوزم میں بھی یہ آئیڈیا تھا، یہ ایک ہائپوتھیسس تھی کہ ہم یہ ساری سائنس کی جو ساری ٹرمز ہیں ان سب کو ہم ریپلیس کر دیں گے ان کے آبزرویشن سے، تو سائنس ویسا کا ویسا رہے گا. بعد میں پتہ چلا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کیا جا سکتا ہے. الیکٹرانز کو ہم نہیں نکال سکتے ہیں بحث سے، اور گریوٹی کو بحث سے ہم نہیں نکال سکتے ہیں ایز جسٹ اے کنوینئنٹ ڈسکرپشن. تو جو بنیادی اور بہت سارے اور پرابلمس تھے، مگر اس وقت سب نے اس کو قبول کر لیا کہ ان پرابلمس کو سالو کرتے ہیں. جب سالو کرنے کی کوشش کی تو تقریباً 20-30 سال میں انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ پرابلمس سالو ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے لاجیکل پازیٹیوزم غلط ہے. مگر اسی زمانے میں 1930s میں سوشل سائنس کی بنیاد ڈالی جا رہی تھی. تو سوشل سائنس کی بنیاد میں یہ فلسفہ پڑ گیا. تو بہت ایک انٹرسٹنگ اس کا اثر یہ ہوا، جو بہت ہی غیر معروف بات ہے، کہ جہاں تک فزیکل سائنس کا تصور تھا، یعنی فزکس اور کیمسٹری اور بایولوجی، اس پہ یہ لاجیکل پازیٹیوزم کا کوئی اثر نہیں پڑا. کوئی اثر نہیں پڑا اس طرح سے کہ انہوں نے جا کے فزکس سے کہا کہ یہ جو تم الیکٹرانس کی بات کرتے ہو اصل میں ان کا کوئی وجود نہیں، مگر کوئی فرق نہیں پڑتا. تو مگر اس کو یعنی یہ کنوینئنٹ شارٹ ہینڈ ہے جو بہت ساری چیزوں کو سمرائز کر دیتا ہے. تو ٹھیک ہے، اس کو استعمال کرتے رہو، مگر اس میں عقیدہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے استعمال کریں، ہم عقیدہ بھی رکھیں گے، کیا فرق پڑتا ہے. انہوں نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے عقیدہ رکھو، کوئی بات نہیں. ہم فلسفی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں، مگر کوئی اگر اس میں یقین رکھے تو اس سے کوئی نقصان نہیں. تو فزیکل سائنٹسٹ نے اپنی کوئی یعنی اس میں کوئی چینج نہیں آیا کہ اچھا بھائی اس کی وجہ سے، اس فلسفے کی وجہ سے ہم اپنی سائنٹیفک تھیوریز کو چینج کر لیں. مگر سوشل سائنس میں انہوں نے کہا کہ دیکھو سائنس اس طرح سے چلتا ہے کہ اس میں کوئی انویزیبلز نہیں ہونی چاہیے. تو اب سائیکالوجسٹ نے کہا کہ ہم تو کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں بڑے جذبات ہوتے ہیں، اس کے اندر محبت ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، اینگزائٹی ہوتی ہے، ہزاروں قسم کی چیزیں، مگر یہ تو کسی کو نظر نہیں آ رہی. تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو ایک اسکول سائیکالوجی کا
نکلا جس کو کہتے ہیں بیہیویئرل سائیکالوجی. وہ بالکل غالب آ گیا. یعنی کئی سالوں تک، کئی ڈیکیڈز تک، 30s 40s 50s 60s صرف یہی تھا اور کوئی چیز تھی نہیں. بعد میں پھر اس کی جب نقصانات اور کمزوریاں سامنے آئیں تو پھر اس کے آگے بڑھے، مگر ابھی بھی تھوڑے تھوڑے قدم لیے ہیں ہچکچاتے ہوئے. تو اس کا جو موجد تھا وہ اسکنر تھا، اور اس نے کہا کہ سائیکالوجی میں ہم صرف بیہیویئرز کے بارے میں دیکھیں گے کہ انسان کیسے بیہیو کرتا ہے، اس کے دل میں کیا جذبات ہیں، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں. تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ جیسے ایک جو کلاسیکل ایگزامپل ہے وہ کلاسٹروفوبیا کا ہے، کہ ایک آدمی جو ہے وہ کسی بند کمرے میں گھبراتا ہے، تو یا کسی چھوٹی سی جگہ میں اس کو بند کر دیا جائے تو بہت اس کو پریشانی ہوتی ہے. تو وہ کیوں ہوتی ہے؟ اب جو اسٹینڈرڈ سائیکولوجیکل اپروچ ہے وہ کہتی ہے کہ اچھا اس کی انسان کی ہسٹری کو ذرا دیکھا جائے کہ اس کے تجربات کیسے ہوئے ہیں. شاید اس کو جیل میں بند کر دیا تھا، اس کو کوئی ٹرامیٹک ایونٹ ہوا ہے کہ اس کو اماں جو ہے گھر میں بند کر کے چلی جاتی تھیں، یا کچھ ہوا ہوگا اس کے ساتھ جس کی وجہ سے، تو پھر وہ اس کو یاد دلایا جائے کہ اچھا یہ ایسے ایسے تمہارے پاس ہوئے، اس کی وجہ سے تمہارا یہ اثر ہوا ہے. پھر وہ اس کو جب سمجھ لے گا تو وہ اپنے اس خوف کو سے چھٹکارا پا سکے گا. تو اس نے کہا کہ نہیں، مسئلہ ہمارے سامنے یہ ہے کہ یہ آدمی بند کمروں میں رہ نہیں سکتا ہے، تو اب ہمارے پاس ایک انسان جو ہے وہ ایک مشین ہے، اس کو اسٹیمولس رسپانس سے کام کرتا ہے. اس کو کچھ ایکسپیرینسز ہوئے ہیں ان دا پاس جس میں بند کمروں کے ساتھ ایک نیگیٹو فیلنگ اس کو ایسوسیٹ ہو گئی ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ کیا تھی، اس کا حل جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ اب اس کو بند کمروں کے ساتھ پازیٹیو فیلنگ ایسوسیٹ کر دینی چاہیے. تو اب کیا کریں کہ اس کو ایک کمرے میں لے جائیں جہاں اس کو تھوڑی سی پریشانی ہے، یعنی ایکچولی چھوٹے پیمانے پہ، یعنی بہت زیادہ ٹائٹ نہ کریں، اور پھر اس کو کوئی پازیٹیو ایکسپیرینس دے دیں، اس کو کوئی مٹھائی کھلا دیں، جو بھی ایکچولی بہت سارے طریقے ہیں. تو آہستہ آہستہ وہ جو اس کی کنڈیشننگ ہوئی ہے وہ اوور کم ہو جائے گی، اور اسی طرح سے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. تو بس بیسیکلی ہمیں جذبات کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں بیہیویئرس پہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سا مسئلہ ہے جو کون سا بیہیویئر ہے جو یہ کرنا چاہتا ہے جو نہیں کر سکتا ہے، اس کو ہم پازیٹیو ری انفورس کر کے اس کو کریٹ کر دیں. وہ کون سا بیہیویئر ہے جو ہم جو یہ کرتا ہے جو اس کو نہیں پسند ہے، جو اس کو نہیں کرنا چاہیے، اس کو ہم نیگیٹو ری انفورسمنٹ دے کے اس کو ایکسٹنگوش کر دیں، بس چھٹی ہوگی. تو سائیکالوجی میں جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس کی کتاب کا نام ہے بیونڈ فریڈم اینڈ ڈگنیٹی. اس نے کہا کہ یہ ہمارے پرانے یہ کہتے تھے کہ فریڈم ہے اور ڈگنیٹی ہے، اور یہ سب چیزیں بے معنی ہیں، یہ الفاظ ہیں، اس کا کوئی بیہیویئر ہمیں بتلاؤ کہ جو مطلوب ہے. اور خاص طور پہ یعنی فریڈم جو ہے، چونکہ انسان جو ہے وہ ایک روبوٹ ہے، اس کے یعنی جب پیدا ہوتا ہے اس کے بعد اس کو کچھ پازیٹیو ریسپانسز ملتی ہیں، جو بھی جس چیز کو وہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہوتا ہے وہ بیہیویئر اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، جس چیز پہ نیگیٹو ری انفورسمنٹ ہوتا ہے وہ بیہیویئر ختم ہو جاتا ہے. ہم انسان کو جس طرح سے چاہیں شیپ کر دیں. تو یہ فریڈم کوئی نہیں ہے، اور ڈگنیٹی اس کو کہتے ہیں کہ بھائی ایک یعنی یہ آئیڈیا ہی انسان کی ڈگنیٹی کے خلاف ہے کہ بس آپ مجھے جس طرح سے چاہیں کنڈیشن کر دیں، میں اسی طرح سے بیہیو کروں گا. نہیں، میرا اپنا ایک عزت نفس ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز مجھے بہت ٹیمپٹ کرے، میں اس کو نہ کروں. جیسے چند دن پہلے وہ کچھ میری وہ گھر والے جو ہیں واک کر رہے تھے، کچھ بلیاں ان کے آگے پیچھے واک کر رہی تھیں. میں نے کہا یہ سب لالچی ہیں، تم سے کھانا وانا مانگ رہی ہیں. تو نہیں یہ ہمارے ساتھ بہت یعنی اٹیچڈ ہیں. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں. میں نے کچھ کھانا لا کے رکھا، تو تھوڑی دیر تو متوجہ ہوئی، مگر پھر وہ واپس ان کے پاس چلی گئی. تو میری تھیوری فیل ہو گئی. وہ واقعی ان سے اٹیچ تھی.
تو یہی ہے فریڈم اینڈ ڈگنیٹی والا مسئلہ کہ کیا انسان جو بس اس کو پیسے دے دو وہ جو کچھ بھی کر دے گا، یا یہ کہ اس کے اندر کچھ یعنی. تو جو بیہیویئرزم سائیکالوجی ہے وہ یہی لاجیکل پازیٹیوزم کا یعنی سمجھانے کا ایک طریقہ ہے کہ یہ کیا چیز تھی. تو یہ کہتی ہے کہ صرف آبزرویبلس ہیں، انسان کے دل کے اندر جو جذبات ہیں اس کا کوئی وہ نہیں. تو بیہیویئرلزم کیسے کولیپس کیا، یعنی 20-30 سال تک چلتا رہا. پھر بیسیکلی بہت سارے فرنٹس پہ اس کی کمزوریاں سامنے آئی. بیسیکلی یعنی انسان کو سمجھنے کے لیے اگر ہم اس کے سارے بیہیویئرز دیکھ لیں تو یہ کافی نہیں ثابت ہوا. بہت سارے فرنٹس پہ، جس میں سے ایک یہ ہے کہ لینگویج. اب جو سائنٹیفک طریقہ ہے لینگویج سیکھنے کا وہ تو یہ ہے کہ انسان کے سامنے یعنی ایک لفظ بولا جائے گا تو وہ بار بار اس کو ریپیٹ کیا جائے گا. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی بچے کو بتلاتے ہیں ناک 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 تو وہ پھر ناک بولنا سیکھ لیتا ہے. پھر اس کو کہتے ہیں ہاتھ 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 تو وہ ہاتھ بولنا. تو یہ سائنٹیفک طریقہ ہے یعنی کہ آبزرویشن ہوا پھر اس پہ ایک ریپیٹڈ آبزرویشن سے وہ سیکھ گیا. مگر لینگویج بہت کمپلیکیٹڈ ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو صرف ایک بار کہنے سے بچہ سیکھ جاتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک بار بھی اس نے نہیں سنی ہو مگر وہ اس کو اخذ کر لیتا ہے. تو کوشش جب یہ کی گئی کہ روبوٹس بنائیں ان کو لینگویج سکھلائیں بائی ایگزامپل تو وہ ناکام ہوئی. کیونکہ ضروری ہے یعنی یہ ایک آئیڈیا ہے کہ ذہن میں زیرو ہے اور پھر ہم نے ساری چیزیں جو ہیں وہ سیکھ لیں. یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ ذہن کے اندر اسٹرکچرز لازم ہے کہ موجود ہوں پہلے سے جو لینگویج کو آرگنائز کر سکیں کہ اچھا اس طرح کی لینگویج ہوتی ہے. تو یہ بیسیکلی نوم چامسکی کا کنٹریبیوشن تھا. اس نے کہا کہ اس نے ثابت کیا کہ جس طرح سے بچہ سیکھتا ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ فرام زیرو سیکھتا ہے، بلکہ اس کے اندر ذہن کے اندر ان بلٹ اسٹرکچرز ہوتے ہیں جو لینگویج کو پروسیس کر سکیں. تو وہ اسٹرکچرز کو استعمال کر کے پھر لینگویج سیکھ سکتا ہے، ورنہ لینگویج نہیں سیکھ سکتا. اسی طرح سے بہت سارے یعنی ان بلٹ چیزیں ہیں انسان کے اندر. یہ نہیں کہ اس کو ہم بلینک کے طور پہ ٹریٹ کریں کہ وہ ایک روبوٹ ہے جو بھی اس کی ان پٹ آؤٹ پٹ ملا کے ہم اس کو پورا ڈیڈیوس کر لیں، بلکہ ساری ان پٹ سیم ہو ساری آؤٹ پٹ سیم ہو پھر بھی انسان کے اندر کافی فرق ہو سکتا ہے. تو اس کے معنی کہ یعنی جو انسائڈ ہے جس کو ہم نے ڈس ریگارڈ کر دیا تھا، جو انویزیبلس تھے ان کو کنسیڈر کرنا ضروری ہے. تو بیہیویئرل سائیکالوجی میں یہ پرابلم ہے. اس کے بعد جو ہے وہ کوگنیٹو سائیکالوجی آئی، جو کہ انسان کے اندر کیا کیا کیپیبلٹیز ہیں اس کو وہ فارملائز کرتی ہے کہ یہ کیپیبلٹیز ہیں، اس کی وجہ سے پھر وہ انسان اس طرح سے بیہیو کرتا ہے. اس کا یعنی ایگزامپل اکنامکس میں وہی میں ڈسکس کر چکا ہوں ایک بار کہ ریویلڈ پریفرنس تھیوری ہے اور چوائسز ہیں. تو چوائسز آبزرویبل ہیں اور جو پریفرنسز دل کے اندر پسند ہے وہ ان آبزرویبل ہے. تو پازیٹیوسٹ نے کہا کہ صرف آبزرویبل سے اپنی سائنٹیفک تھیوری بناؤ. تو لوگوں نے بنائی کہ ہاں چوائسز جو ہے ٹرانزٹیو ہوں گی، مگر بعد میں یہی پتہ چلا کہ وہ جو دل کی کیفیت ہے اس کو نکالا نہیں جا سکتا ہے پکچر سے. کیونکہ اگر دل میں کوئی کیفیت نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ جیسے بدھزم ہوتا ہے کہ دنیا سے بالکل ہی وہ ہو جائے دنیا کی کوئی چیز کا کوئی اثر نہ ہو، تو سب چیزیں برابر ہیں، پھر وہ اس کی چوائسز جو ہیں وہ اس میں کوئی پیٹرن نہیں نظر آئے گا. جو مرضی ہے وہ چن لے، اس کے لیے سب چیزیں ایک ہی ہے. تو
یہ کہ ٹرانزٹیو اگر اس نے اے کو چنا بی پہ اور بی کو پسند کیا سی پہ تو پھر اے اس کو زیادہ پسند ہے سی سے. اسی طرح ہو سکتا ہے اگر اس کے دل کے اندر کچھ جذبات ہیں جس میں اس کی پسند ہے جس کی وہ چوائس نمائندگی کر رہی ہے. اگر کوئی چوائس ہی نہیں ہے، پسند ہی نہیں ہے، تو پھر چوائس کسی چیز کی نمائندگی نہیں کر رہی ہے، تو پھر اے اور بی کو دیا جائے تو اے چن لے پہلی بار اور بی چن لے دوسری بار. اور ٹرانزٹیوٹی وغیرہ سب چیزیں جو ہے وہ میں سے کوئی چیز نہیں ہولڈ کرے گی جب تک دل کے اندر کوئی کیفیت نہیں. تو ایگزیکٹلی جس طرح سے یہاں پر جو ان آبزرویبل ہے اس کو نکالنے کی کوشش کی گئی مگر فیل ہو گئی، اسی طرح سے پازیٹیوزم نے سائنس سے جو الیکٹرانس ہے گریوٹی ان سب کو نکالنے کی کوشش کی مگر وہ فیل ہو گئی. تو ابھی بھی جو اکنامک تھیوری ہے وہ انہی چیزوں پہ بیسڈ ہے، اسی تھیوری پہ بیسڈ ہے کہ ان آبزرویبلس کو ہم نہیں خاطر میں لائیں گے. تو بہت ساری اس سے بنیادی مسئلے پیدا ہوئے ہیں. ایک تو وہ بات جو میں نے کہی کہ نیڈز اور وانٹس میں کیا فرق ہے، یہ صرف دل کی کیفیت دیکھنے سے پتہ چلے گا. یعنی جو چیز ضروری ہے اور جو ایک ایسی ہی آئیڈل خواہش ہے اس میں کیا فرق ہے. چوائس اگر دیکھیں گے تو چوائس میں تو کچھ پتہ نہیں چلے گا. انسان نے مرسیڈیز چن لی اور ٹویوٹا نہیں چنی. اٹ از جسٹ دا سیم کہ ایک آدمی کو روٹی دی گئی اور پتھر دیے گئے تو اس نے روٹی چن لی. ایک ہی بات ہے. یعنی یہ کہ ایک چیز بہت ضروری ہے اس کے لیے اور ایک چیز جو ہے وہ ایسے ہی تفریح ہے، یہ ہم چوائس لیول پہ آبزرویبل بیہیویئر لیول پہ نہیں بتلا سکتے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ایسا کوئی فرق ہم سائنٹیفک تھیوری میں رکھ نہیں سکتے. تو اس کو انہوں نے نکال دیا. اس کو نکال دینے کی وجہ سے پورا اسکیئرسٹی کا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اگر ہم ساری وانٹس کو فلفل کرنا چاہتے ہیں تو اسکیئرسٹی ہے. اگر ہم کہیں گے نہیں صرف نیڈس کا فلفل کرنا ہمارا کام ہے تو اسکیئرسٹی نہیں ہے. انف فار ایوری بڈی. تو ایک اور مسئلہ یہ پیدا ہوا، یہ جو پیریٹو کرائٹیریا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ انکم کو ریڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے تاکہ غربا کی مدد ہو. اب انہوں نے کہا کہ انسان کا ویلفیئر جو ہے وہ تو ایک انٹرنل سٹیٹ ہے، اس کو تو ہم میجر نہیں کر سکتے، اس کو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے. ہم صرف یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس کے پاس کتنی ویلتھ ہے. تو اگر کسی کی ویلتھ کم ہو گئی اور کسی اور کی زیادہ ہو گئی تو اس کا کیا نتیجہ ہوا ویلفیئر کے لیول پہ یہ تو ہم بتلا نہیں سکتے کیونکہ ویلفیئر انویزیبل ہے. مگر ویلتھ کے لیول پہ ہم بتلا سکتے ہیں. ایک کا لاس ہو گیا دوسرے کا گین ہو گیا. اب یہ لاس اور گین جو ہے ان کو ایڈ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، یہ دونوں چیزیں میجربل نہیں ہیں. اس لیے ہو سکتا ہے کہ ایکچولی آرگومنٹ دیا گیا تھا کہ مثلاً ہم نے ایک کروڑ پتی ہے وہ اس کے بہت ریفائنڈ ٹیسٹ ہیں، جب وہ اپنا شراب پیتا ہے تو اس کو جو بلند اس کے جو احساسات پیدا ہوتے ہیں لطف کے وہ ایسے زبردست ہیں کہ وہ جو ایک بیچارہ کسان ہے اور وہ کروڈ سا ہے، اس کے زیادہ اس کو یعنی ٹیسٹ اس کے ریفائنڈ نہیں ہے، تو اس کو جو روٹی چبا رہا ہے اس سے جو اس کو احساسات پیدا ہو رہے ہیں وہ بہت ہی معمولی قسم کے ہیں. اور اس کو یعنی اس نے جو قربانی دی اپنی وہ شراب کی وہ بہت زیادہ ہے. تو ہم کمپیریزن نہیں کر سکتے کہ اس کی ہم شراب چھین کے اگر غریب کو روٹی کھلا دیں تو اس سے فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا، یہ کوئی کہہ نہیں سکتا. ہو سکتا ہے کہ سوسائٹی کا نقصان ہو گیا ہو کیونکہ ایک آدمی کو جو ہم نے نقصان پہنچایا بہت زیادہ تھا اور جو غریب انسان تھا اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے زندگی کیا ہے، اس کا مرنا جینا برابر ہے، تو اس کو جو نقصان ہوا وہ معمولی تھا. یا ایسا ہو سکتا ہے کہ کم از کم سائنٹیفکلی ہم
اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے کہ. تو چنانچہ سائنٹیفکلی ہم کمپیریزن صرف اس وقت کریں گے جب سب کے زیادہ ملے. تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ تھیوریز بھی یعنی سب وقت کی ضرورت کے مطابق ہوتی ہیں. یعنی یہ تھیوری اس وقت پیش کی گئی جب اٹلی میں لینڈ ریفارمز ہو رہے تھے اور یہ ان کی جو پارلیمنٹ تھی اس میں یہ موشن تھا کہ بھئی جو پریزنٹس ہیں اور لینڈ لارڈ کے پاس بے شمار پلاٹس ہیں, پریزنٹ کا اپنا چھوٹا سا ایک پلاٹ ہوتا تھا, اس کو اس کی ملک دے دی جائے کہ وہ اس کی جائیداد ہو کہ کم از کم وہ بھوکا نہیں مرے, اپنی ضرورت کا سامان وہ خود اپنے لیے اگا سکے. تو اس کے خلاف یہی پوزیشن لی گئی. بڑا مشکل ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا کوئی بھی فلسفہ سے. تو اس کے لیے پھر یہ پیریٹو کرائیٹیریا ہے جو شاید ایک واحد طریقہ ہو جس کے ذریعے ہم یہ کہہ سکیں کہ نہیں یہ اچھی بات نہیں ہے. ورنہ اس کو ڈیفینڈ کرنا کہ امیر جو کہ بہت زیادہ اس کے پاس جائیداد ہے اور کوئی اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کے پلاٹ کم ہوا کہ نہیں ہوا, وہ اس سے لے کر غریب کو دینے میں یعنی بظاہر کوئی نقصان یعنی کوئی ایسی چیز نہیں اس کے خلاف کہی جا سکتی. تو یہ پیریٹو آپٹیمیلٹی کا جو کرائیٹیریا ہے یہ اس طرح سے وجود میں آیا. مگر جو اس کا پازیٹیوزم سے تعلق ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر یہ بات کہیں کہ چلو ہم ایسا ریڈسٹریبیوشن کرتے ہیں جس میں کسی کے ویلفیئر میں کمی نہیں آئے اور بعض کے ویلفیئر میں اضافہ ہو جائے, تو یہ آپٹیمل ہوگا سوسائٹی کے لیے. تو یہ تو بات یعنی کلیئر کٹ ہے کہ ہاں اس پہ سب لوگ اگری کر سکتے ہیں. تو اب اگر ہم یہ کہیں کہ اچھا ایک امیر آدمی سے کچھ اس کی جائیداد لے لو تو اس کے ویلفیئر میں کوئی کمی نہیں آئے گی, اس کے جو زندگی کا طریقہ ہے, اس کے کھانے پینا ہے, اس کے خوراک ہے, اس کی ہیلتھ ہے, اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کی لگژریز میں فرق آ جائے گا مگر جو اس کے ویلفیئر ہے, ہیومن ویلفیئر, اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اور اس کے برعکس اگر کسی غریب آدمی کو ہم کھانا کھلا دیں تو اس سے تو بہت فرق پڑے گا اس کے اوپر زندگی پہ یعنی اس کے اوپر. تو اس اعتبار سے بعض لوگوں کا ویلفیئر امپروو ہو جائے گا اور بعضوں کو کچھ فرق نہیں پڑے گا, تو پھر ریڈسٹریبیوشن جسٹیفائڈ ہے. مگر اس میں جو ویک لنک ہے وہ یہ ہے کہ ویلفیئر ہمیں کیسے پتہ چلے گا, وہ تو انسان کے ایک اندرونی احساس ہے اور اس کا کوئی میجر نہیں. تو چونکہ یہ میجر نہیں کیا جاتا اس لیے ہم اس کو صرف بیسیکلی جو میجریبل ہے وہ ویلتھ ہے. انسان کے پاس جو پراپرٹیز ہے وہ پراپرٹی اور جو ویلتھ ہے اس کو وہ کیسے یعنی وہ ویلفیئر میں کیسے ٹرانسلیٹ کرتی ہیں, یہ پازیٹیوزم اس سے ہمیں منع کر دیتا ہے کہ یہ اس طرف ہم نہیں جا سکتے کیونکہ یہ سائنٹیفک نہیں ہے. تو جب پازیٹیوزم سے ہم انکار کریں گے کہ نہیں پازیٹیوزم صحیح نہیں ہے, انویزیبلز ہوتے ہیں اور وہ میٹر کرتے ہیں اور اس کے بغیر ہم دنیا کو سمجھ نہیں سکتے, تو پھر بہت ساری چیزیں ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. اور تو اکنامکس کی جو بنیاد ہے جو ماڈرن اکنامکس ہے اس میں ان ساری چیزوں کا کوئی وہ نہیں ہے, کنسیڈریشن نہیں ہے. مگر یہ ساری چیزیں ایکچولی اکانومی میں بہت ضروری ہے اور یہ رانگ میتھڈالوجی کی وجہ سے ان کو اگنور کر دیا گیا. اب آہستہ آہستہ جب کہ یہ پازیٹیوزم کی تھیوری جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے تو بہت سارے لوگوں نے ان چیزوں کو واپس لانے کی کوشش کی ہے. چنانچہ یہ بات پتہ چلی ہے, اب اس میں کافی یعنی پیپرز آ چکے ہیں پچھلے 10-15 سال میں, کہ ٹرسٹ بہت اہم ہے. ٹرسٹ اگر ایک سوسائٹی میں ٹرسٹ ہو تو وہ بہت ساری ترقی کر سکتی ہے.
تو ٹرسٹ کی بات ہو رہی تھی کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. امانت داری. اگر ٹرسٹ موجود ہو تو بہت سارے چیزیں سوسائٹی میں فرق ہو جاتی ہیں. اگر لوگ آنےسٹ ہوں تو بھی، اگر سوسائٹی میں ایکویٹی ہو تو بھی بہت ساری چیزیں. مگر یہ سب آپ لوگ نے نہیں پڑھی ہیں اپنے، یعنی بہت ساری اکنامکس پڑھی، سب ماسٹر اسٹوڈنٹس ہیں، 4 سال زندگی کا لگایا فالتو چیزیں سیکھنے میں. تو یہ کیوں؟ یعنی ایک ایسی تھیوری ہے جو بالکل ہی بے بنیاد ہے، اور اس کے برعکس ہمارے پاس صحیح تھیوری بھی موجود ہے. اس وقت یعنی امریکہ میں چونکہ ان ایکویٹی بہت زیادہ ہے تو کرائمز بھی بہت زیادہ ہیں. کرائمز کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انصاف کی کمی ہوتی ہے، یعنی ہر بچے کو وہ موقع نہیں ملتے جو سب کو ملتے ہیں. تو کرائم بہت زیادہ ہیں اس وقت. جتنے یعنی دنیا میں سب سے زیادہ پریزنرز پاپولیشن ریشو کے اعتبار سے، جیلز اور قیدی، وہ امریکہ میں ہیں. اور جتنا ان کا خرچہ ہوتا ہے پر پریزنر، یعنی وہ جو اپنے بچوں پہ تعلیم پہ خرچہ نہیں کرتے اس سے زیادہ ہر پریزنر پہ خرچہ کرتے ہیں. اگر وہی خرچہ وہ بچوں کی تعلیم پہ کر دیں تو معاشرہ بدل جائے. تو جو چیزیں سوسائٹی کو شیپ کرتی ہیں وہ امانت داری ہے، کیریکٹر ہے، ٹرسٹ ہے، یہ سب انویزیبلز ہیں. کسی بھی سائنٹیفک تھیوری میں ان کا نام لینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے اکارڈنگ ٹو لاجیکل پازیٹیوزم. اب لوگوں نے آہستہ آہستہ اس رخ پہ چلنا شروع کیا، کیونکہ پازیٹیوزم تو کولیپس ہوا 60s میں، 60s میں کولیپس ہو چکا تھا. مگر اس کے یعنی کیا ایفیکٹ ہوگا اور اس کو کیسے ہم نکالیں، اس کی جگہ پہ کیا لے کے آئیں، اکنامکس نے تو اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں. جو باقی ڈسپلن ہے اس میں کسی نہ کسی درجے میں کچھ نہ کچھ اثر ہوا ہے ڈفرنگ ڈگریز میں. تو اکانومسٹ میں ایک اسکول ہے ڈیولپمنٹ اسٹڈیز کا. ڈیولپمنٹ اسٹڈیز والوں نے یہ کہا کہ ترقی جو ہے وہ صرف پیسہ جمع کرنے کا نام نہیں ہے، اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. اور اس میں یعنی جو ایک کی فیکٹر ہے وہ انسان ہے. اور امارتیا سین نے کہا کہ کتاب لکھی ہے ڈیولپمنٹ ایز فریڈم. اس نے کہا کہ بیسیکلی ڈیولپمنٹ تو انسان کے بارے میں کہ انسان کے کیا کیا کر سکتا ہے اور اس کے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہیں، کیپیبلٹیز اپروچ کہتے ہیں اس کو، اور ان صلاحیتوں کو کیسے بیدار کیا جاتا ہے. اب یہاں پہ چونکہ وہ سیکولر ہے اس لیے وہ یہ نہیں کہہ سکتا جو کہ ہم کہتے ہیں کہ انسان کو یعنی بہادر بنایا جائے، اس کے اندر امانت داری پیدا کی جائے. نہیں، وہ کون کون سی صفات ہیں جو انسان کے اندر پیدا کرنی چاہیے یہ وہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اچھی صفت کون ہے، بری صفت کون ہے ان کو نہیں پتا. تو وہ کہتا ہے ہاں اصل چیز تو یہ ہے کہ انسان کے اندر کچھ صفات پیدا کرنی ہے. کون سی صفات ہیں یہ اس کے بارے میں وہ کچھ کہہ نہیں سکتا. اور مگر یہی ہے کہ انسان کو انسان بنایا جائے، یہ بات کہاں تک پہنچ گیا، اب یہیں تک پہنچ سکتا ہے ایک سیکولر آدمی. اس کے آگے پھر اسلام کا کام ہے. تو اب مسلمان جو ہے وہ یہاں پہ بہت کچھ کہہ سکتا ہے، مگر بشرط اب ہوا یہ جو ہسٹوریکلی کہ جو ڈیولپمنٹ اسٹڈیز والے تھے انہوں نے جب اپنی بات چلائی تو اکانومسٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں، ہم تو صرف آبزرور سے بات کریں گے اور ڈیولپمنٹ تو صرف پیسہ کرنے کا نام ہے، اور جو لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے. تو آخر اب یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹ جو اصل میں اکنامکس کا حصہ ہونا چاہیے وہ چل نہیں سکے، تو وہ اب الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہیں دنیا میں. ڈیولپمنٹ اسٹڈیز کی ایک فیلڈ ہے جس کا اکنامکس سے کوئی رشتہ نہیں خاص،
حالانکہ ٹیکنیکلی اٹ شوڈ بی پارٹ آف اکنامکس یا اکنامکس کو بدلنا چاہیے، مگر وہ چونکہ جیسے ہی انہوں نے ان آبزرویبل کے پر گئے تو وہ ساری تھیوریز جس سے اکانومسٹ پڑھتے ہیں وہ ساری بیکار ہو جاتی ہیں. تو اس لیے یہ ڈیولپمنٹ اسٹڈیز جو ہے یہ اکنامکس کا حصہ نہیں بن سکا. تو اسی طرح سے بہت سارے مواقع پر، یعنی بہت ساری فیلڈز میں، بہت سارے ایریاز میں یہ بات نظر آئی ہے کہ جو کنونشنل اکنامک تھیوریز ہیں وہ غلط ہیں، مگر اکانومسٹ چونکہ اس کی بنیاد ہی لاجیکل پازیٹیوزم ہے اس لیے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکی ہے. یعنی ایک ہوتا ہے کہ اچھا یہاں پہ ہماری یہ غلطی نکلی، اس کو تھوڑا سا بدل دیں، تو ایک یہ ہوتا ہے کہ پوری بنیاد ہی غلط ہے. تو جب بنیاد سے کوئی چیز ٹکراتی ہے تو اس کو بدلا نہیں جا سکتا، اس کو بدلنے کے معنی کہ ہم پورا ڈسپلن ہی چھوڑ دیں. اور اصل جو ہے جو اس وقت کا تقاضا ہے اور ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ یہ پورا ڈسپلن ہی بیکار ہے. اٹ از فاؤنڈیڈ آن دا رانگ پرنسپلس. تو اب جو اس کو ریجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، وہ اکانومسٹ اس پہ تیار ہی نہیں. وہ بیسیکلی ان میں سے بعض ہیں جنہوں نے اس کو پہچانا کہ اچھا یہ بیہیویئرسٹ، اس میں یعنی دین کا کوئی خاص رول نہیں ہے بلکہ امپیریکل ایویڈنس ہی اتنا اسٹرانگ ہے کہ یعنی یوٹیلٹی میکسیمائزیشن کی تھیوری غلط ہے، پروفٹ میکسیمائزیشن کی تھیوری غلط ہے، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی تھیوری غلط ہے. بس یہ ساری چیزوں کے پر بہت سارا ایویڈنس ہے، مگر اب اس کو کوشش یہی ہو رہی ہے کہ پیچ اپ کر دیا جائے. اور پیچ اپ کرنے کی کوشش کا بھی وجہ لاجیکل پازیٹیوزم ہے. جیسے ایک ڈبیٹ اس بات پہ ہے کہ جنراسٹی نام کی کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے. تو اب جو اس کا اصل یعنی جواب ہے جنراسٹی کے نام کی کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے، کہ ہم جانتے ہیں، یعنی اپنے دل کی طرف غور کر کے دیکھیں تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ کون سا ایکشن ہے جس میں خود غرضی ہوتی ہے، وہ کون سا ایکشن ہے جس میں اثار ہوتا ہے. جنراسٹی ہم پہچانتے ہیں. تو یعنی اس کے بارے میں یعنی یہ بحث کرنا کہ کیا یہ ایگزسٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے، یہ ایک یعنی کیسے بحث کی جائے، اس طرح سے ہے کہ کیا میرا وجود ہے کہ نہیں ہے. اب یعنی ٹھیک ہے، اس پہ ہم بحث تو کر سکتے ہیں، اور یہ کری بھی ہے پاسکال نے کہ آخر وہ کون ہے جو یہ سوچ رہا ہے کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے نہیں ہے. تو چنانچہ آئی تھنک دیر فار آئی ایم، یہ ایک آرگیومنٹ ہے اپنے ایگزسٹنس کا. کیونکہ نارملی ایسی چیز کہ میرا وجود ہے کہ نہیں ہے، میرے سر کے اندر ایک دماغ ہے کہ نہیں ہے، ابھی کسی نے دیکھا تو نہیں ہے یعنی، اور اس کو مگر ہم ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم اسیوم کر لیتے ہیں. لوگوں نے اس پہ بھی بحث کی، یعنی فلسفی لوگ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو اصل میں بات یہ ہے کہ سمجھ رہے ہو کہ تمہارا وجود ہے، مگر اصل میں یہ ہے کہ ایک برین ہے جو کہ ایک ہائیڈروپونک سولوشن کے اندر پڑی ہوئی ہے، اس کے اندر کچھ خیالات گھوم رہے ہیں، اس کو آرٹیفیشلی اسٹیمولیٹ کیا جا رہا ہے، اس کے اندر یہ خیال ڈالا جا رہا ہے کہ تمہارا ایک بدن بھی ہے. تو یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ یعنی جس طرح سے خواب میں انسان دیکھتا ہے اسی طرح سے میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں. تو مگر بہرحال یہ سب یعنی ایسی بعید باتیں ہیں کہ ان سب کو اگر کوئی آدمی سیریسلی سوچنے لگے تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے. تو یہ لاجیکل پازیٹیوزم نے کہا کہ دراصل جو ریالٹی ہے اس تک تو ہماری رسائی نہیں، جو ان آبزرویبلس. تو جنراسٹی ہے کہ نہیں ہے اس کا صرف ہم یہ اس کا مطلب یعنی کہ یہ دل کے اندر کون سی کیفیت ہے یہ تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے کیونکہ ان آبزرویبل ہے. تو ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ کیا ایکشنز کو
جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے آن دا بیسس آف یوٹیلٹی میکسیمائزیشن. اب ایک آدمی ہے جو بظاہر دوسرے کو کچھ دے رہا ہے، تو کیا ہم کوئی فنکشن بنا سکتے ہیں جس کو میکسیمائز کرنے میں اس کو دوسرے کو کچھ دینا پڑے؟ بس اتنی سی بات ہے، کیونکہ دل کی کیفیت تو ہم دیکھ نہیں سکتے. تو ہم کیا کوئی تھیوری بنا سکتے ہیں جس میں بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ وہ دوسرے کی مدد کر رہا ہے مگر اصل میں وہ اپنی ہی مدد کر رہا ہے؟ تو ایسی تھیوری بن سکتی ہے، بہت سارے اس کے طریقے ہیں. چنانچہ اب یہ بات مبہم ہو گئی. کچھ لوگوں نے آرگیو کیا ایکچولی یہ تو اسیوم کر لیا گیا کہ جنراسٹی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. ایشو صرف اتنا تھا کہ وہ جو ہمیں نظر آتا ہے بیہیویئر جو بظاہر اس کے خلاف ہے، لوگ چیریٹی دیتے ہیں، لوگ اپنی جانیں قربان کرتے ہیں دوسروں کے لیے. اب اس کو کیسے ہم ماڈل بنائیں کہ یہ بھی سیلفش بیہیویئر بن جائے، کیونکہ یہ تو اب انیشیو فرام دا اسٹارٹ اسیومڈ ہے کہ ہیومنز آر سیلفش. تو اب اس کے بارے میں کافی سارے لٹریچر ہے کہ اچھا مثلاً آدمی ابھی جنرس ہے تو اس لیے ہے کہ وہ ملٹی پیریڈ گیم میں ہے، جس میں آج وہ کسی دوسرے کو دے گا تو کل اس کی مدد ہوگی. تو اس طرح سے بہت سارے ایکسپلینیشنز نکلے. تو پازیٹیوزم کا یہ اثر ہوا کہ جو اصلی چیزیں تھیں، جو قیمتی چیزیں جو دین ہمیں بتلاتا ہے، جو اہم چیزیں ہیں، ان کو آؤٹ آف دا پکچر کر دیا گیا. اب جو مسئلے کی بات ہے وہ یہی ہے کہ دو چیزیں ہیں جس سے پازیٹیوزم انکار کرتی ہے. ایک تو چیز یہی ہے کہ انٹرنل جذبات، انسان کی کیا نیت ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار ہی نہیں ہے. جو کام کر رہا ہے وہ میٹر کرتا ہے. یہ انویزیبل ہینڈ جو ہے سب سے بڑا نیت سے انکار کا مسئلہ ہے. کہتا ہے کہ آدمی اپنی سیلفشنس کے لیے بھی کوئی کام کرے، اس سے سوسائٹی کا فائدہ ہو سکتا ہے. اصل میں یہ صحیح نہیں ہے بات. یعنی ایک آدمی جو مثال دی ہے اس نے، ایڈم اسمتھ نے، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی ایک شہر میں پہنچا جو کہ سمندر سے بہت دور ہے، تو وہاں مچھلیاں نہیں ملتی ہیں. تو اس نے دیکھا کہ یہاں پہ پروفٹ اپرچونٹی ہے. وہ جا کے مچھلیاں سپلائی کیا، اس کی پروفٹس ہو گئیں، اور مگر اس شہر والوں کی جو ایک ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی. تو یہ یعنی اس حد تک تو صحیح ہے. مگر اب وہ اس نے دیکھا کہ وہاں پہ جہاں سے وہ مچھلی آ رہا ہے وہ وہاں پہ مرکری پوائزننگ ہے، جس کے لانگ ٹرم مضر اثرات ہوتے ہیں، مگر شارٹ ٹرم میں کوئی پتہ نہیں چلتا. تو اس نے کہا کہ چلو میری پروفٹس تو بنتی رہیں گی. اور اس کے برعکس اگر وہ خدمت کی جذبے سے لا رہا ہے، جو اسلام میں بتلایا گیا ہے کہ ایک آدمی اگر خدمت کے جذبے سے تجارت کرے تو اس کے مال میں برکت ہوتی ہے، اور اگر وہ پروفٹس کے جذبے سے کرے تو وہ ملعون ہے. خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ یعنی ضرورتی قیمتی چیزوں کا یعنی ضرورت کے کام کی چیزوں کا، اناج وغیرہ کا ذخیرہ کر لیتے ہیں کہ جب شارٹیج ہوگا تو وہ اس کو ہائی پرائس پہ بیچیں گے. تو یہ پروفٹس میں تو فرسٹ کلاس ہے، مگر جب یعنی انسانیت کے خلاف ہے. تو اکانومسٹ کو یہ بھی کہنا پڑا کہ وہ جو آدمی جو اسپیکولیٹ کرتا ہے اس طرح سے، وہ بھی اچھا کام کر رہا ہے. اس کا بھی انہوں نے ایک وجہ نکالی کہ اصل میں وہ لیولز فلکچویٹ کرتے ہیں. اگر ہم سب لوگ آپٹیمائز کر رہے ہوں گے تو یہ ہوگا کہ جب شارٹ فال ہوگی تو وہ آدمی جو ہے اسپیکولیٹر وہ اپنا پروفٹس بھی بنائے گا، مگر وہ جو شارٹیج ہے وہ سوسائٹی کی ایک ضرورت ہے وہ فلفل کرے گا. اس لیے اس کا بھی ایک کام ہے. مگر یہ ایسے ہی کہنے کی باتیں ہیں، اس کی حقیقت نہیں ہے. اور جب جا کے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو دیکھنے کا ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ بے شمار پروفٹس کماتے ہیں اور لوگوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے. تو یہ ایک تھی کہ انٹینشنز جو ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بیڈ انٹینشنز ہو چاہے گڈ انٹینشنز ہو، معاشرے کا فائدہ ہو جائے گا. اور اسی طرح سے بہت ساری کیریکٹرسٹکس ہیں جو کہ انویزیبل ہیں. آنیسٹی ہے، ایثار ہے، ہمدردی ہے، کمیونٹی ہے، کوآپریشن ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں بیکار ہیں، فضول ہیں، حالانکہ اسلام میں اس کی بنیادی حیثیت ہے. تو میتھڈالوجی کے اعتبار سے یہاں پہ پازیٹیوزم اسلام سے ٹکراتی ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے، جنہوں نے اسلامک اکنامکس کی
بنیاد رکھی. انہوں نے بھی پازیٹیوزم کو پورا کا پورا سموچا ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے جو بھی اکانومسٹ کہتے ہیں. چنانچہ اس کے برے اثرات ہوئے کہ آپ لوگوں نے 4 سال زندگی کے ضائع کر دیے پڑھتے پڑھتے ایسی چیزوں کے جو کہ بالکل ہی یعنی نان سینس ہیں. مگر صرف آپ لوگوں نے نہیں، ساری دنیا میں جتنے مسلمان پڑھ رہے ہیں سب اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. اور اس سے بڑھ کر صورتحال یہ ہے کہ یعنی اس وقت جو ہارورڈ میں پڑھایا جا رہا ہے وہ بھی یہی ہے. یعنی کافر بھی اپنا وہ وقت ضائع کر رہے ہیں اس معاملے میں، یعنی حقیقت تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں کیونکہ خیر اس کے بارے میں تو کوئی غم نہیں ہے ان کو. تو یعنی جب یہ نہیں پتہ کہ خالق کون ہے اور زندگی کا مقصد کیا ہے تو ان سے تو یہ توقع رکھی جا سکتی ہے. اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. تو جو کافر ہیں ان کو تو اندھیرے کی طرف دھکیل کے لے جاتے ہیں شیطان. وہ پہلے ان کے جو پرانے تھے وہ اتنے بیوقوف نہیں تھے، وہ پازیٹیوزم سے یعنی ان کی اکنامکس زیادہ صحیح تھی. وہ نیڈز اور وانٹس میں ڈفرینشیٹ کرتے تھے اور بہت ساری چیزیں سمجھتے تھے جو آج کل کی اکانومسٹ نہیں سمجھتے ہیں. ابھی جو فائنینشیل کولیپس ہوئی تو وہ ماڈرن تھیوریز میں بالکل ہی نہیں فٹ ہوتی ہے. 2007 میں یہ گلوبل فائنینشیل کرائسس ہوئی تو لوگوں نے بڑے بڑے اکانومسٹ سے جا کے پوچھا کہ تمہاری اکانومسٹ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہماری اکانومسٹ تو کچھ نہیں کہتی ہے، مگر وہ منسکی نے لکھا تھا 40-50 سال پہلے کچھ، وہ اس کے بارے میں ریلیونٹ ہے. اور 3-4 لوگوں کا نام لیا، سب پرانے اکانومسٹ کے. ہاں یہ لوگ نے اس کے بارے میں کچھ کہا تھا جو ریلیونٹ ہے. تو ماڈرن اکنامک تھیوری جو ہے وہ جن پرنسپلس پہ بیسڈ ہے وہ سب غلط ہیں فرام اے ٹو زیڈ. مگر اتنا روب ہے ویسٹ کا کہ اب وہ اس نے کہہ دیا تو بھائی آمنا صدقنا. ورنہ مسلمانوں کا دین جو ہے وہ ہمیں اس سے بہت زیادہ بہتر سبق بتلاتا ہے. تو ایک اسپیکٹ تو انویزیبل سے انکار تھا. دوسری اسپیکٹ جو پازیٹیوزم کی تھی وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ موریلٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ موریلٹی بھی مشاہدے میں نہیں ہے. کون سی چیز ہم چھو سکتے ہیں؟ آنیسٹی کیا ہے؟ اس کو ہم نہ چھکتے ہیں نہ ہم اس کا کوئی آبزرویبل امپلیکیشن دکھلا سکتے ہیں. تو اسی طرح سے ایمانداری، وفاداری، ایثار، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خیر یہ سب تو کیریکٹرسٹکس. میں کہہ رہا تھا مورل ویلیوز کہ ایسا کرنا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو مورل ویلیوز تو اسلام کی بنیاد ہے، سارے کے سارے اسلام ہی یعنی مورالٹی کے بارے میں انہوں نے مورالٹی کا آؤٹ آف سائنس کر دیا. اب ہمارے تو ایک چیز بنائی نارمیٹیو پازیٹیو ڈسٹنکشن کے. بعض چیزیں ہیں جو نارمیٹیو ہیں وہ ان سائنٹیفک ہیں، بعض چیزیں جو پازیٹیو ہیں پازیٹیو جو ہے اس کے معنی کہ ہاں یہ ویلیوبل ہے. تو ایسی کوئی چیز ہے نہیں دراصل. جب ہم اس کو اینالائز کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز میں بوتھ نارمیٹیو پازیٹیو دونوں شامل ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان دونوں کو الگ کیا جا سکتا ہے. مگر بات یہ ہے کہ جو انہوں نے چیزیں قبول کر رکھی ہیں اس میں بہت غلط نارم ہیں. مثلا یہ انویزیبل ہینڈ تھیوری ہے، اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو پازیٹیو بات ہے کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی چیز کی قلت ہوگی تو مارکیٹ اس کو فراہم کرے گا، پروفٹس بنائے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے. یہ نارمیٹیو ایک ججمنٹ ہے، یہ اس میں شامل ہے. تو ان دونوں کو کہنا کہ یہ صرف پازیٹیو ہے یہ غلط فہمی ہے، غلطی ہے. تو مگر مسلمانوں نے اس کو بھی قبول کر دیا کہ ہاں بھائی آپ کا علم جو ہے وہ بہت پازیٹیو ہے اور ہمیں اس کو ماننا پڑے گا اور مان کے چلنا پڑے گا. ہم تو صرف چھوٹے سے لوگ ہیں، نارمیٹیو باتیں کرتے ہیں. نارمیٹیو تو ان سائنٹیفک ہوتا ہے. تو یہ غلط فہمی سے بہت نقصان ہوا ہے. ابھی بھی یعنی اگر ہم اکنامکس کی نئی بنیاد ڈالنا چاہیں تو ہم یہ انویزیبلس جو اسلام ایمفائز کر اس کو سامنے لے کے آئے اور مورل فاؤنڈیشنز دیں تو ہم لوگ بالکل ایسی بات کر سکتے ہیں جو ان کے پاس ہے نہیں بالکل، اور ہمارے پاس ہے موجود. مگر ہمت نہیں ہوئی. ابھی سجدے میں پڑے ہوئے ہیں بت کے سامنے رب کے، اور جب تک سر نہیں اٹھائیں گے تب تک اپنے چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ٹھیک ہے، آج کے لیے کافی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علیکم.